انسان کی زندگی پر اس کے نظریات کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ انسان کے خیالات، تصورات اور نظریات کا اس کی زندگی پر ایک گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ انسان کی نیت نیک ہو، مقصد اعلیٰ ہو، نگاہ بلند ہو، ارادہ پختہ ہو، تو جو کام نہیں بھی ہونے والا اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انہونی بھی ہو جاتی ہے۔ انسان ایسے ایسے کام کر گزر جاتا ہے جو حد درجہ مشکل ہوں۔ انسان سوچتا ہے یہ اس کے پیچھے کیا تھا، اس کی نیت، اس کا مقصد، اس کی سوچ اور نظر کی بلندی، اس کا ارادے کی مضبوطی اس کو بڑے سے بڑے مقام پر فائز کرنے کے لیے ممد و معاون ہوتی ہے۔ اور اگر انسان کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو، مقصد کے اندر فتور آ جائے، اس کی نظر میں مفاد شامل ہو جائے، وقتی مفاد اس کے پیش نظر ہو، ارادہ کمزور ہو جائے، تو انسان وقت گزاری میں تو لگا رہتا ہے، وہ کسی کام کو، کسی ٹارگٹ کو صحیح طور پر اچیو نہیں کر سکتا، وہ کسی مقام تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی نیت اچھی نہیں، اس کا مقصد بہتر نہیں، اس کا ارادہ کمزور ہے۔ انسان کا پیشن، ارادہ، یہ انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ مسلمانوں نے بس اللہ پہ بھروسہ کیا اور پختہ ارادے سے نکلے، اللہ نے پختہ ارادے کی برکت اور بھروسہ کرنے کی وجہ سے ایسے ایسے اسباب عطا کر دیے کہ مسلمانوں نے عظیم کارنامے سر انجام دے دیے۔ انسان کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے، اپنے بیگانے سب ان کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے۔ مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا، مسلمان باطل کو باطل کہنے کا جذبہ رکھتا ہے، وہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ مومن کو اللہ نے وہ قوت ایمان عطا کیا ہے، اکیلا ہی ایک کھڑا ہو جائے، صلاح الدین ایوبی فلسطین کو فتح کر کے دکھاتے ہیں۔ 16 سال کا نوجوان محمد بن قاسم کھڑا ہو جائے تو سندھ سے لے کے ملتان تک اسلام کا پرچم بھی لہراتا ہے اور دیوبل بھی فتح ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے جذبے کے ساتھ اٹھے، اپنے ماضی کو یاد رکھے۔ اقبال نے کہا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں۔ آج کا مسلمان غور کرے، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اے مسلمان، تجھے اس قوم نے پالا ہے کہ تو نے بڑے بڑے سرداروں کے سر کاٹ کے اپنے سروں کے اندر اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھڈا مارا، کہ تیری کیا اوقات ہے۔ مسلمان کھجوریں کھا کے، ستو پی کے یورپ کی بیزنٹین امپائر سے ٹکرا گئے، ایران کی بادشاہت کو فتح کیا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہانگیرو، جہاندارو، جہاں بانو، جہاں آرا۔ اقبال کہتے ہیں میں تمہیں آج کے مسلمان کیسے سمجھاؤں کہ ریگستان میں رہنے والے تیرے بزرگوں کی کیا شان تھی۔ وہ دنیا کے فاتح بھی تھے، حکمران بھی تھے، نظام دنیا چلانے والے بھی تھے، اور دنیا کو زینت بھی انہوں نے عطا کی۔ بڑے بڑے کام کرنے کی ہمت اور طاقت تب نصیب ہوتی ہے جب انسان پہلے اپنے آپ کو پہچانے۔
غیرت مند بنے، پھر خودداری آتی ہے، پھر خوددار بنے، پھر اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں خود اعتمادی عطا فرما دیتا ہے۔ سیلف کانفیڈنس اتنا ہوتا ہے، اتنا کہ اگر جنگ کے پہلے صحابہ کرام کو دیکھ کے ہنستے ہوئے کفار کے لشکر کے امیر نے کہا تم ہم سے لڑو گے، تمہاری تلواروں پہ دندانے پڑے ہوئے ہیں، چہرے پہ بھوک کے آثار ہیں، پگڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، آؤ ہم تمہیں پہلے روٹی دیتے ہیں۔ صحابی نے کہا ابھی میدان میں اتر، میں تمہیں بتاتا ہوں، مسلمان ہتھیار سے نہیں قوت ایمان سے لڑتا ہے۔ اور جب اترے ایک ایک کی گردن کاٹ کے آگے رکھ دی اور بتا دیا کہ مسلمان کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت اتنا اعلیٰ ہے، وہ کبھی ہتھیار اور ویپن کو نہیں دیکھتا، وہ قوت ایمان پہ بھروسہ کرتا ہے۔ یہی خوبیوں کی وجہ سے گرامی حضرات امت مسلمہ ہمیشہ بلندی پر رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج مسئلہ فلسطین سمیت جتنے بھی امت کے مسائل ہیں، اگر ہم اس کو حل کرنا چاہیں، اپنی خودی کو مضبوط کریں، اپنی خودداری کو مضبوط کریں، خود شناسی کی طرف آئیں، تو آج ہم اقبال کے تصور خودی پر بات کریں گے۔ خودی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ قرآن و سنت میں ہے، یہ اکابرین کی سیرت میں ہے۔ یہ نظریہ جو اقبال نے پیش کیا، یہ تصور خودی، یہ قوم کو غلامی سے عروج عطا کر دیتی ہے، محکومی سے ترقی ادا کرتی ہے۔ خودی کا معنی ہے اپنی پہچان۔ کیا ہے جی؟ سارے بولے اپنی پہچان، خودداری، غیرت مندی، اپنی عزت کا خیال رکھنا، سیلف ریسپیکٹ، خود اعتمادی، یہ ہے خودی۔ اور یہ سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے جب آپ کی سیلف ریسپیکٹ ہوگی، جب آپ اپنی پہچان رکھیں گے، جب آپ کی پہچان ہوگی نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی۔ مسلمان کو تو یہی نہیں پتا کہ میری پہچان کیا، میں ہوں کیا۔ گناہوں کے اندر اس طرح ہمیں ڈالا، یورپ کی سازش تھی کہ سب سے پہلے ان کی سوچ ناپاک کرو، ان کی ساری راتیں سوشل میڈیا پہ گزریں، گناہوں میں گزریں، غیر محرموں کے ساتھ یہ تعلق اور ریلیشن بنائیں، اس طرح کے ان کو ایپس اور سوشل میڈیا کے پروگرام پرووائڈ کر دو، ساری رات یہ گناہوں میں گزاریں۔ ان کی خودی کدھر ہے؟ وہ فاقہ کش جو موت سے گھبراتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، کھینچ کے نکال دی۔ خودداری بھی ختم ہو گئی۔ اور جس وقت قوم میں خودی پیدا ہوتی ہے اور خودداری آتی ہے، اقبال کہتے ہیں سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، پھر کہنا نہیں پڑے گا کہ فلسطین کے اوپر بمباری نہ کر، پھر یہود و نصارہ صرف آپ کی آنکھوں کے اشارے سمجھے گا کہ مسلمان متحد ہو گئے ہیں۔ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، آسمان سے فرشتے بھی تیری زیارت کریں گے کہ یہ انسان ہے جو خودداری میں ہے، غیرت مند ہے۔ ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، اللہ تعالیٰ خودداری سے وہ سوچ پیدا کرے گا کہ تیری تخیل اور سوچ کے اندر جو سمندر ہوگا اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہوگا۔ ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے۔ اقبال کہتے ہیں پھر تیرے دل سے جو آہ نکلے گی وہ فلک تک پہنچے گی۔ تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ، اقبال کہتے ہیں پہلے اپنی خودی کی تعمیر کر، پھر اپنی آہ کا اثر تو دیکھ کیسے پہنچتا ہے۔ یعنی اے انسان تو اپنی خودی کو پروان چڑھا، ہر شے تیری عظمت کو سلام کرے گی، زمانہ تیرے اشارے سمجھے گا، آسمان کے ستارے تجھے دور سے دیکھ کے رش کریں گے، تیرے خیالات کے سمندر کی پھر کوئی حد نہیں ہوگی۔
تیرے دل سے نکلنے والی محبت بری اس کی چنگاریاں آسمان تک پہنچیں گی. بس اپنی خودی کی تعمیر کر، پھر دیکھ تیری آہ کا اثر کدھر پہنچتا ہے. اپنی خودداری کو تعمیر کر، اپنی سوچ کو اتنا مضبوط کر لے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر تقدیر کا قلم تیرے ہاتھ میں ہوگا، فرمایا جائے گا لکھ کیا لکھنا چاہتا ہے. پھر جو لکھے گا پروردگار تیری رضا کے مطابق ہی تیری تقدیر بنا دے گا. اپنی خودداری تو پیدا کر. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا مقام کیا ہے. خود شناسی پیدا کر، غیرت ایمانی پیدا کر. اور خودی کی پہلی منزل خود شناسی ہے. توجہ کے ساتھ میری گفتگو کے یہ جملے غور سے سمجھیے. میں یہ آپ کو ایک اسائنمنٹ دے رہا ہوں اگلے جمعے تک. خودی کو پیدا کرنے کی پہلی سیڑھی کیا ہے جی؟ خود شناسی. یعنی سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں کون ہوں. آپ اپنے آپ سے ہی آگاہ نہیں تو خودی کیسے پیدا ہوگی؟ اچھا آپ کے کریمی صاحب مجھے اپنا پتہ ہے، میں ارائی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، یہ میرا نام ہے، اردو میری زبان ہے، پاکستانی قوم ہے. نہیں، آپ کی یہ پہچان نہیں ہے کہ نسب و نسل زبان وطن، یہ نہیں. خود شناسی اور آپ کی پہچان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے، پہلے اس کا کرم. دوسرا پھر مجھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. مجھے مخلوق میں اللہ نے انسان بنایا اور وہ عظمت عطا کی جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملی. کیا انسان تو اپنے سے 10 گنا بڑے ہاتھی کو اپنا متی بنا کے چل رہا ہے. اللہ نے تجھے ایسی صلاحیت عطا کی، تیرے اندر وہ ایبیلٹیز رکھ دی. پھر انسان سوچے مجھے کس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، یہ صلاحیتیں مجھے اللہ نے کیوں عطا کی. میرا شعور، میرا ادراک، میرا فہم، میری طاقت، اللہ نے یہ مجھے چیزیں کیوں دی ہیں. جب انسان اس پہ غور کرتا ہے تو اسے اپنی پہچان نصیب ہو جاتی ہے. کیا نصیب ہوتی ہے جی؟ اسے اپنی پہچان. جو اپنی پہچان چاہتا ہے پھر وہ ساری ساری رات موبائلوں پہ ٹائم نہیں ضائع کرے گا، وہ بیہودہ کاموں میں نہیں پڑے گا. میں نے کہا یار رات کو درس شروع کیا آیا کرو جی، رات ہی سی گپاں لانیاں ہوندی ہیں، ساری صحیح رات گپوں میں بیٹھے گفتگو چل رہی ہے، ساری صحیح رات ہم اپنی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. صبح کی نماز ہی نہیں پڑھتے، صبح کی نماز ہی نہیں پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ سوتا ہے تو شیطان 3 گرہ لگاتا ہے اس کے سر پہ. کتنی جی؟ 3. فرمایا اٹھ کے دعا پڑھے، جیسے دعا الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، یا اعوذ باللہ پڑھ لے تو 1 گرہ کھل گئی. فرمایا وضو کرے، دوسری گرہ بھی کھل گئی. اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے، تیسری گرہ بھی کھل گئی. سرکار فرماتے ہیں طیب النفس، اس نے پاکیزہ جان کے ساتھ دن کا آغاز کر دیا. اور فرمایا جس نے نماز نہیں پڑھی، حدیث کے الفاظ ہیں خبیث النفس، سارے دن ہی نوست پڑی رہے گی، خباثت ہی خباثت. ہم ساری صحیح رات گناہوں میں گزارتے ہیں، موبائلوں پہ لگے ہیں، پھر کہتے ہیں خودداری نہیں آ رہی. خودداری کدھر سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 29، فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسان وہ رب ہے جس نے یہ زمین کی ساری چیزیں تیرے لیے بنا دی ہے. صرف تجھے پیدا نہیں کیا، تیرے لیے ساری چیزیں، جانور ذبح کر کے تو کھا رہا ہے، فروٹ تو کھا رہا ہے، سبزیاں تیرے لیے. اقبال کہتے ہیں نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے ہے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یہ جہاں ہمارے لیے اللہ نے بنایا. جو شخص خود کو نہیں پہچان پاتا وہ زندگی بھر دنیا کی دولت ہی جمع کرتا رہتا ہے. وہ دنیا کی دولت میں لگا ہوا ہے، پیسہ آ جائے، راتوں کو یہی خیال ہے وہ صبح اٹھ کے اس سے پیمنٹ لے کے آنی ہے، اس کا پلاٹ کا مسئلہ، یہ پیسوں میں ہی لگا ہوا ہے، دنیا ہی جمع کیے جا رہا ہے جو کہ ختم ہو جانی ہے. اس کو کیا پتا کہ جب صبح تہجد میں اٹھ کے تو ایک آنسو نکالے گا
اس عشق سحر گاہی کی لذت کا اس کو کیا پتا. یہ لذت اسے جب مل گئی، خدا کی قسم وہ دنیا کی ساری دولتوں کو ایک لمحے میں اللہ کی راہ میں دے دے. اتنی لذت ہے. کاش یہ لذت آج کے مسلمان کو ملے، جب صبح اٹھ کے اس کی آنکھ میں خوف خدا سے ایک آنسو نکلے. اس کی جو لذت ہے وہ لفظوں میں نہیں بیان ہوتی. اس کو کیا پتا کہ بارگاہ الہی میں راز و نیاز کی باتیں کرنے کی چاشنی کیا ہے. کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کی ہوں، یا اللہ میری زندگی ایسے گزری، میرے زندگی میں یہ معاملہ. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے باتیں، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. صبح و رات گناہوں میں، دنیا کمانے میں، ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ. جب نظریں ہی پاک نہ ہو، شرم و حیا کا تصور ہی ختم ہو جائے، پھر تو نہیں نا یہ لذتیں ملتی. بارگاہ الہی کے گفتگو کی لذت ہی عجیب ہے. تہجد پڑھ کے آپ بیٹھ جائیں سر جھکا کے، دل پہ نظر اور اللہ کے گفتگو باتیں شروع ہو جائیں. یا اللہ میں تیری رضا کے لیے اٹھاؤں، میری زندگی تیرے لیے وقف ہے، زندگی کے لمحات تیرے لیے. کبھی ایسا موقع ملے تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ لذت زندگی کیا ہے. کبھی آپ نے وہ نماز عشق پڑھی ہو، پھر آپ کو پتہ ہو. تو نمازیں نہیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے. حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل کرے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، میرا دل کرے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. ایسے تربیت اپنی بچوں کی کرے. سب کو اٹھائے فجر کے ٹائم، چلو بچوں آؤ اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں. نماز میں کھڑے ہو جائیں، پھر قرآن اٹھائیں، آؤ میرا رب ہم سے باتیں کر، اللہ ہم سے کیا کہتا ہے. یہ ہے اصل بات. تو آپ نے اگلے جمعے تک اپنی پہچان سوچ کے آنی ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا. اللہ تعالیٰ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرمایا میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. سارے بولے اللہ کی. تو جو مقصد ہے وہ تو ہم پورا ہی نہیں کر رہے. ہم تو دکانوں پہ بیٹھے نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہم تو دنیا کے معاملات میں مصروف ہیں. تو مقصد تو تھا اللہ تعالیٰ کہ عبادت کے لیے دنیا میں آیا ہے. جب مسلمان اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو سمجھ کر اس کا صحیح استعمال کرتے رہے تو پوری دنیا پہ چھائے رہے. ان کی علمی تحقیقات آج پڑھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ کارنامے سر انجام دیے. لائیے کوئی جابر بن حیان جیسا، لائیے کوئی ابن ہیثم جیسا، لائیے کوئی الموسیٰ الخوارزمی جیسا، لائیے کوئی ابن سینا جیسا. سائنس کی بنیاد اسلام کے لوگوں نے رکھی، مسلم سائنٹسٹ نے رکھی. لیکن آج ہم اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں. آج ہم اپنی ذات کی پہچان کو بھی نہیں حاصل کر سکے، اپنی صلاحیتوں کو تباہ کر رہے ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور امتی کا یہ حال ہے. انسان کو ہمیشہ ڈٹ کے رہنا چاہیے اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا رہ چاہیے. گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی کافی ہوتی ہے. شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، کس بارگاہ خاص کا آخر گدا ہوں میں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو ایک چیز تو آپ نے جو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور اگلے جمعے تک آپ سے میں پوچھوں گا، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ نے پورا ہفتہ اس پہ ٹائم دینا ہے. وقت نکال کے اپنے رب سے اکیلے بیٹھ کے باتیں کرنی ہے، اللہ سے راز و نیاز، اپنی زندگی کے معاملات، اور خود اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں کون ہوں، کیوں آیا. اسے کہتے ہیں آپ کی اپنی پہچان. کیا کہتے ہیں جی؟ اپنی پہچان، خود شناسی. آپ کو پتہ چلے یہ 6-5 فٹ کا گوشت کا جو لوتھڑا لے کے میں پھر رہا ہوں، یہ کیوں پھرتا ہوں، کیا ہے میرا مقصد. یہ پہلی چیز آپ نے سوچنی ہے اگلے جمعے تک. اور دوسری چیز ہے خودداری. کیا ہے جی؟ خودداری، جسے عزت نفس کے ساتھ پیرا کیا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں غیرت مندی. مسلمان غیرت مند ہوتا ہے. مسلمان کون ہوتا ہے جی؟ غیرت مند ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں بے حیائی، فحاشی، عریانی پھیلتی رہے، بیٹیوں کے سر سے پردے اتر جائیں اور ہمارے ماتھے پہ شکن نہ آئے.
مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، وہ بیٹیوں کے آنچلوں کو سر پہ رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی آئی کافرہ، تو سرکار نے کالی کملی فوراً سر پہ ڈال کے کہا ہم تو غیروں کی بیٹیوں کو بھی عزت عطا فرمانے والے ہیں۔ اسلام غیرت مندی سکھاتا ہے، اور غیرت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر خودداری پیدا ہوتی ہے۔ جب خودداری ہو تو پھر وہ مخلوق کے سامنے نہیں جھکتا، پھر وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت حدیث کا نمبر 2254 ہے، فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسا، مومن کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ خود کو ذلت میں مبتلا کرے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ انسان غیرت مند ہوتا ہے، کسی کی لالچ رکھنا، کسی سے مانگنا، دستے سوال دراز کرتے رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ تو انسان کی غیرت کا سودا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر 4102، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بیگانہ ہو جا، اللہ تو اس سے پیار کرے گا۔ وَازْہَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جا، یحبک الناس، لوگ بھی تم سے پیار کرنے لگ جائیں گے، لوگ بھی محبت کریں گے۔ لوگ کب محبت کریں گے؟ جب آپ اس سے بیگانہ ہو جائیں گے۔ آج ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں یہ سارا قرضوں پر ہی، امداد پر ہی ان کا گزارا چل رہا ہے۔ آتے ہیں جی اتنے قرضے لے لو، IMF کے سامنے کشکول اٹھائے ہوئے، غیرت ادھر کدھر کی؟ خوددار نہ ہو فقر تو قہر الہی، ہو صاحب غیرت تو ہے تحمید امیری۔ قومیں خودداری سے بنتی ہے، خودداری بہت بڑی چیز ہے۔ پھر دوسری چیز جو ہے وہ ہم نے اپنے اندر پیدا کیا کرنی ہے جی، خودداری، اور خودداری پیدا ہوتی ہے غیرت کے ساتھ، اور غیرت ایمانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہے۔ کسی غیر کی طرف نہ دیکھیں، اللہ نے ہمیں وہ پیارے نبی عطا کیے ہیں جن کی ہر بات ہم آنکھ بند کر کے تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ ہمیں اپنی آنکھ پر اتنا یقین نہیں جتنا ہمیں اپنے آقا کی سیرت پہ اور آپ کی اطاعت اور اتباع پہ یقین ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، ہمیں اپنی آنکھ پر اتنا یقین نہیں جتنا اپنے آقا کے فرمان پر یقین ہے۔ یہ ایمان ہے۔ اتنا یقین پیدا کریں کہ آنکھ سے دیکھی چیز پر اتنا اعتماد نہ ہو جتنا رسول اللہ کے فرمان پر اعتماد ہو۔ پھر آپ میں کیا چیز پیدا ہوگی؟ خود اعتمادی، پھر سیلف کانفیڈنس پیدا ہوگا آپ میں۔ پھر اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے حکمران آپ کو ملیں گے۔ پھر 57 ریاست کے مردے نہیں ملیں گے کہ فلسطین کی اٹھتی ہوئی لاشوں پر ایک بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب خود شناسی کی توفیق ملتی ہے تو اللہ رب العزت پھر بندے میں شعور پیدا کرتا ہے، اس شعور کے ساتھ بندے میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، خودداری کی دولت اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ پھر جب بندہ رب پہ بھروسہ کرے پھر دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، کیونکہ جس کے ساتھ رب اس کے ساتھ سب۔ لیکن بڑا برا ہوا ہمارے ساتھ، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی، ان کو تعلیم ہی ہم نے ایسی دلائی جس کی وجہ سے ان کا سارا نظام ہی بدل گیا، سوچ ہی بدل گئی۔ اقبال کہتے ہیں، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ یعنی اقبال خود بھی یورپ میں پڑھ کے آئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تربیت کی نوجوانوں کی۔ انہوں نے کہا کہ خود اعتمادی اور خودداری کبھی ختم نہ کرنا۔ سردی کی ٹھٹھرتی رات اقبال صبح اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کے کلاس میٹ نے، ان کے روم میٹ نے کہا بھی یہ کیا ہے؟ صبح ٹھنڈے پانی سے، اس وقت یورپ کے اندر وہ انگلستان میں اتنی سہولت تو نہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد پڑھ رہا ہے۔ کہا ہاں میری امی نے میری عادت ہی ایسی بنائی ہے۔ کہا وہ تو سیالکوٹ میں بنائی ہے نا، یہاں کون سی امی ہے؟ آپ یہاں بھی کھڑے ہو کے فجر سے پہلے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد۔ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ فرمایا میری آنکھ میں رسول اللہ کی محبت کا سرما تھا، تو ہم نے انگلستان میں بھی کبھی تہجد قضا نہیں کی، نہ جگہ فجر ہی نہیں پڑھ رہے۔
فجر ہی نہیں پڑھ رہے، تہجد قضا تے بڑی دور دی گل ہے۔ ساری قوم کا بیڑا غرق ہو گیا، نماز ہی چھوڑ دی، تباہ ہوگی قوم ہماری، دل میں غیرت ہی نہیں رہی۔ اس انداز میں ہماری قوم کو لوٹا انہوں نے، بڑی سازش کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ایسی سی ایپ بناؤ کہ لڑکے لڑکیاں ساری رات بیٹھ کے لائیو چیٹ کریں، ساری رات تباہ ہو جائیں، ان کی آنکھوں میں اٹھیں تو صبح شرم و حیا نظر نہ آئے، بے غیرتی نظر آئے، کیونکہ ساری رات غیروں کی بیٹیوں کو ناچتا دیکھنے والا کبھی بھی اپنے دل میں غیرت نہیں رکھتا، وہ بے غیرت ہو جاتا ہے۔ اتنا میں بے غیرت کیا اس قوم کو۔ اقبال کہتے ہیں یورپ چاہتا تھا، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات۔ یورپ چاہتا ہے کہ ان کی نظروں سے چھپاؤ، ان کو نہ بتاؤ کہ خالد بن ولید نے کھڑے ہو کے موتا میں کتنی تلواریں ایک ہاتھ پہ توڑ دی تھی، ان کو بس یہی پتا ہو کہ کس نے کتنے چھکے مارے تھے میچ میں، بس یہی بتاؤ، ان کو نہ بتانا کہ کیسے سر کاٹ کے ایران کے صدر کا ٹھوکر کے ساتھ صحابی نے مارا، اور کہا تیری کیا اوقات ہے، سپر طاقت اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ یہ عظمت تھی کہ 16 سال کا محمد بن قاسم اٹھا اور سندھ سے لے کر ملتان تک اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی۔ اقبال کہتے ہیں جو قوم غلام ہو نا، غلام قوم، وہ اپنا نصاب نہیں پڑھتی، پھر وہ غیروں کا ہی پڑھتی ہے۔ کس کالج میں صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے، کس میں صحیح مسلم پڑھائی جاتی ہے؟ اس قوم کو کیا، ہمارا نصاب تو قرآن و سنت تھا، لیکن پڑھ کیا رہے ہیں؟ یہ قوم آئنسٹائن کو پڑھ رہی ہے، ولیم ڈیوس کو پڑھ رہی ہے، پوئٹ آف نیچر کو پڑھ رہی ہے۔ اس قوم کو بتایا ہی نہیں گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے وہ شہباز جنہوں نے ایک ایک نے اٹھا کے پورے جہان کو فتح کر کے رکھ دیا، اور بتایا لوگوں کو کہ غیرت ایمانی کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم و نباتات۔ ان کو موسیقی سکھاؤ، یہ ساری رات گانے سنیں، صورت گری، یہ تصویریں بنائیں، سیلفیاں بنائیں، ٹک ٹاک بنائیں، و علم نباتات، یہ جڑی بوٹیوں کا علم پڑھیں، یہ بایو پڑھتے رہیں ساری زندگی، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی برکت کیا ہے۔ آج مسئلہ فلسطین کے لیے میں سمجھتا ہوں اپنی خودی کو مضبوط کریں، اپنی خودداری اور خودشناسی کو لائیں۔ 1917 میں یہودیوں نے برطانوی سامراج کے ساتھ معاہدہ کیا کہ یہودی برطانیہ کی حمایت کریں گے، اس کے عوض برطانیہ فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کرے گا۔ یہ 1917 میں 1917 میں یہودیوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کے معاہدہ کیا کہ یہودی برطانیہ کی حمایت کریں گے، اور اس کے عوض میں برطانیہ فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنے کی مدد کرے۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مسلمانوں کو پہلے ٹکڑوں میں بانٹا، کہا یہ قومیت میں بٹیں، یہ کہیں یہ پاکستانی، یہ کشمیری، یہ فلسطینی، یہ افریقی، یہ سارے بٹ جائیں ایسے۔ جب یہ قومیت میں بٹ گئے، فرمایا پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے ان کو ختم کرتے جاؤ، ختم کرتے جاؤ، ایک ایک کی گردنیں کاٹو۔ 12,000 لاشیں اب تک فلسطینی اٹھا چکے ہیں، ہمارے لوگ آرام سے بیٹھے ہیں، میچ دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگاؤ 1 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، اسپتالوں پر بھی بمباری، جو وہاں اسپتال میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے امریکہ اور برطانیہ کی سرپرستی میں یہ ظالمانہ منصوبہ بنایا کہ فلسطین کے 56% رقبے پر نئی یہودی ریاست بنا دی جائے۔ یہودی سارے ایک ہیں، مجھے بتائیے فلسطین پر جتنی بمباری ہوئی اور اس کی حمایت میں سارا کفر اکٹھا ہو گیا کہ نہیں؟ اور بولیں تو صحیح، ہوا کہ نہیں؟ سارا کفر ایک ہو گیا، الکفر ملت واحدہ، کفر سارا ایک ہی ٹبر ہے۔ تو ان کے مقابلے میں مسلمان ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ مسلمانوں کی تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ یہ حکمران، یہ جو ہمارے اب سیاسی لیڈر ابھی الیکشن آنے والے ہیں، جھوٹے بدکار، لکھا ہوگا نڈر بے باک، جوتے مارنا ان کو، نڈر بے باک، تم نڈر بے باک ہو،
گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بڑی ہوتی ہے۔ اور آپ سے میں ایک سوال کروں گا، آپ جب یہ الیکشن آئے نا، ان سیاسی لیڈروں کا گریبان پکڑ کے پوچھئے گا ضرور کہ فلسطین کے 13,000 بچوں کی لاشیں، 13,000 لوگ تڑپتے رہے، تم میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کے حق میں بات کر سکتا؟ ننھے کسی کی گردن ہی نہیں ملی باپ کو، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ ہی نہیں ہے۔ ایک باپ کو میں نے دیکھا وہ اپنی بیٹی کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کے اس کپڑے کے اندر ڈال رہا ہے، اور یہ حکمران سارے خاموش ہیں، ایک بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب چپ ہے۔ اس کی وجہ کے پیچھے سے ساری کی ساری قناتیں اس نے پکڑی ہوئی ہیں، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس ناجائز یہودی ریاست اسرائیل کے قیام کے لیے بزدل مسلمان حکمران کوئی عملی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مطالبہ بھی نہیں کر رہے کہ وہ اقوام متحدہ سے بات تو کریں کہ تم نے کیوں اتنے بندے مار دیے، اتنے مسلمانوں کی لاشیں گرا دی، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان جو ہیں وہ غلامی میں شکار ہو گئے۔ اقبال نے کہا تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے۔ سارے کا سارا یورپ جو ہے وہ یہود کے پنجے میں ہے، امریکہ بھی اس کے سامنے پوچھ کر اسے چلتا ہے۔ یہودی اتنے بڑا سازشی ہے۔ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے۔ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ جب آپ خوددار بن جائیں گے تو قوم خود بخود بام عروج پہ چلی جائے گی، خود بخود۔ پچھلے ہفتے OIC کا اجلاس ہوا، ایک بھی کوئی قرارداد ایسی نہیں مضبوط پیش کر سکے، ایک بھی حکمران مضبوط بات نہ پیش کر سکا، سارے کے سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور چلے گئے۔ گرامی حضرات، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہیں۔ آخر کار تو یہ بھی دنیا سے جائیں گے، اور یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ وقت آ جائے ان پر، کبھی ہم پر بھی آئے گا۔ اقبال نے کہا تھا اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم نہ کر سکی اپنی خودی سے انصاف، فطرت افراد سے اغماد بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ ہم تو ملت اسلامی ہیں، ہمارا سب کا ایک ہی رشتہ ہے فلسطینیوں سے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس رشتے کو کون سمجھے؟ امت مسلمہ بڑے پری پلان طریقے کے ساتھ ان کو اندر سے خالی کیا۔ جب یہ امت اندر سے خالی ہو گئی، انہوں نے کہا مارو بام فلسطین پر، کیونکہ یہ امت مسلمہ ڈھول ہے، خالی اندر سے ایک بھی اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ غیرتیں پیدا ہوتی ہیں جب بندہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلے۔ یہ کرپٹ حکمران یہ غیرت پیدا کریں گے جن کی راتیں شرابیں اور زنا میں گزرے، جو مجرے دیکھیں 14 اگست پہ بیٹھ کے، آپ ان سے توقع رکھتے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم ہمیں بھیجیں، میں اللہ کی عزت کی قسم اس گھر میں کھا کے کہتا ہوں، اسرائیل کے وزیر اعظم کے سامنے کھڑا کریں، ہم 2 جملے کہیں گے، اللہ کی عزت کی قسم اس کا پیشاب نکل جائے گا۔ ہم بھی غیرت والے ہیں۔ اسرائیل اس کا باپ بھی آ جائے، ہماری غیرت کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان بات کرتا ہے تو غیرت ایمانی سے بات کرتا ہے، ہم اللہ کی تعظیم سے بات کرتے ہیں۔ یہ گدڑ ببگیاں بات کریں گی؟ کیا پدی کا شوربہ۔ سارے حکمران 57 کی 57 ریاستیں مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ سے میرا سوال ہے، آپ اپنے اپنے سیاسی لیڈروں سے کیوں نہیں سوال کرتے؟ کیوں نہیں بولتے اس وقت؟ اگر عوام کھڑی ہو جائے تو حکمران بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ عوام ساری کی ساری مردہ پڑی ہوئی ہے۔ الیکشن کا وقت آنے دو، آپ سارے ووٹ ان کو ڈال دو گے، پھر جنہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے خون کا سودا کیا ہوا ہے سارے ان کو ووٹ ڈالیں گے۔ بھلا دی میراث جو ہم نے اسلام سے پائی تھی، اقبال کہتے ہیں سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اقبال کہتے ہیں میں نے رب سے شکوہ کر دیا، یا اللہ ہم تیرا نام لیتے ہیں، کیا تیرے نام کا عوض خاری ہے؟ ہر جگہ ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔
اقبال کہتے ہیں واز آئی ہر کوئی مست مئے تنے ذوق آسانی ہے. مسلمانوں اپنے گریبان میں بھی جھانکو، تم بھی تو سارے کے سارے اپنے اپنے تن کے اندر اپنے اپنے معاملات میں مصروف ہو. تو مسلمان ہو، کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ نام لیتے ہو حیدر کرار کا، نام لیتے ہو عثمان غنی کا. اقبال کہتے ہیں حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. چھوڑ دیا ہم نے قرآن. کس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے بتاؤ مجھے؟ بیٹیاں سب کے سب سارے دن سوئی ہوئی ہیں، کوئی اٹھا کے نہیں کہتا بیٹی نماز پہلے پڑھو، قرآن پڑھو اللہ کا. جب باپ خود نہیں اٹھے گا بیٹی کہاں سے اٹھے گی؟ جب ماں خود نہیں اٹھے گی بیٹی کہاں سے اٹھے گی؟ نہ نمازوں کی پرواہ، نہ قرآن کی پرواہ، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ساری قوم ہی برباد ہوگی ہماری، اور پھر بھی اپنے اندر غیرت ایمان پیدا نہیں کر رہے. آئیے ہم سب مسلمان اس چیز کا ارادہ کریں. میں نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دی ہے، اگلے ہفتے تک اپنی خودی کو پہچان کے آئیں. خود شناسی، اپنی پہچان دیکھیں کہ میں کیوں دنیا میں آیا. کھانے روٹی کے لیے آیا ہوں. روٹی تو جانور بھی کھاتے ہیں، وہ بھی اپنا گھاس کھاتے ہیں. ہمارا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہے، دولت پیسہ اکٹھا کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اس کی عبادت کر کے اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانا ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے اس مسجد میں فجر کے بعد ایک پروگرام شروع کیا. فجر کے بعد اور بچوں کے لیے میں نے کہا جو بچے اس میں لکھیں گے، ہم قرآن کے مسائل سب بتا رہے ہیں، ان کے لیے ہم پہلا انعام 3000 روپیہ دیں گے اور کتاب، پھر دوسرا انعام 2000، پھر 1000. آپ بھی شامل ہوں. فجر کی نماز سب با جماعت پڑھا کریں. نماز کے بعد تھوڑا سا ٹائم آپ سے ہم لیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بہاریں کیا ہے. یہ ایک درد ہے، خدا کی قسم ایک درد سے بات کر رہا ہوں، وگرنہ میں آپ سے 10 گنا زیادہ مصروف ہوں. میرے پاس ٹائم نہیں اتنا کہ میں یہاں وقت دوں، لیکن ہم اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال رہے ہیں کہ شاید اس امت مسلمہ کے دل میں سرکار کی سچی محبت پیدا ہو جائے. آپ بھی کم از کم فجر کی نماز مسجد میں پڑھیں اور اس کے بعد اس میں شامل ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم حضور کی بارگاہ میں کہہ تو سکیں پیارے آقا ہم کیا کر سکتے تھے. ہم نے اس امت کی بیداری کے لیے کوشش کی، اور بیداری کی کوشش میں آپ بھی شامل ہوں. خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی صبح اٹھا کے لائیں. چلیں مسجد میں لا کان پھڑ کے لے آؤ، چل نماز پڑھے تھے. نماز کے بعد بیٹھ کے سن کہ اللہ کیا کہتا ہے اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں. اس مقصد کے لیے میں نے یہ ساری باتیں کی ہے. دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی حمیت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.